الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ انسان جب الجھنوں میں الجھتا ہے اور اپنی الجھنوں کے حل کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اپنے حل کے تلاش کے لیے کبھی خود تو جا کے اللہ احکم الحاکمین کی دستک کو کھٹکھٹایا نہیں، اللہ کے دربار کے آگے جا کے سجدہ ریز ہو کے اپنی التجا و فریادوں کو رکھا نہیں اور حل کے تلاش کے لیے ادھر ادھر پھرتا ہے۔ کن کے پاس جاتا ہے؟ کبھی پہاڑوں کے اوپر جائے گا، کبھی سمندروں اور دریاؤں کے کناروں پہ جائے گا، اور کبھی پیڑ پودوں کی چھاؤں میں جائے گا، اللہ کے ولی تلاش کرے گا، اس سے دعا کرواؤں گا، میرے رزق میں افاقہ ہو جائے گا، میری بیماری مجھ سے دور ہو جائے گی، مجھے رزق وافر مقدار میں ملے گا، مجھے دولت ملے گی، شہرت ملے گی، عزت ملے گی، مجھے اولاد ملے گی، میرے گھر میں لہر پہر ہو جائے گی، بہت ساری رحمتیں ہو جائیں گی، برکتیں ہو جائیں گی۔ اور در حقیقت یہ اللہ کا ولی کنہیں سمجھ رہا ہے؟ جو عزتوں کے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، انہیں اللہ کا ولی سمجھ رہا ہے۔ جنہیں اللہ کا نام نہیں آتا، رسول کا نام ڈھنگ سے نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتے، جنہیں پاکی اور پلیتی اور ناپاکی کا کچھ نہیں پتا، رشتوں کا کچھ نہیں پتا، انہیں اللہ کا ولی سمجھتا ہے اور ان کے پاس جا کے اپنی التجا فریاد رکھتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ در حقیقت یہ انسان اتنا نادان ہے کہ اللہ کا ولی تو اس کے گھر میں موجود ہے۔ کون اللہ کا ولی؟ اس کے ماں باپ اللہ کے ولی ہیں، جن کی دعا اللہ تعالیٰ کے عرش کو جا کے لگتی ہے۔ یہ ان کے سامنے اپنی بات نہیں رکھتا، اپنی پریشانی نہیں رکھتا، ان سے اپنی بات شیئر نہیں کرتا، بلکہ انہیں اٹھا کے اولڈ ہوم میں پھینکے گا، گلی کوچوں میں نکال دے گا، گھر سے نکال دے گا۔ ماں باپ، آپ نے میری بہو کو تنگ کر رکھا ہے۔ اور بہو بھی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ نہیں سمجھتی، کہتی ہے کیا مصیبت ہے، آفت ہے میرے لیے، انہیں آفت اور مصیبت سمجھتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی، انہیں گھر سے نکلوانے کی پلاننگیں سوچتی اور کرتی ہیں، ان سے دعائیں نہیں کرواتی، انہیں اللہ کا ولی نہیں سمجھتی۔ در حقیقت یہ اللہ کے ولی ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں بڑی تیز بارش آئی، طوفان آیا، تو تینوں جو ہے وہ غار میں چھپ گئے۔ جب غار میں چھپے، اوپر سے بہت بڑا ایک پتھر آیا اور آ کے غار کے آگے لگ گیا۔ تینوں پریشان ہیں، اب اس کا حل کیا جائے؟ تو اسی پریشانی کے عالم میں تینوں نے یہ پلاننگ کی، یہ سوچا کہ ہم اپنے نیک اعمال، ہم اپنے اچھے اعمال اللہ حکم الحاکمین کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ کام ہم نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ تو ہمیں اس سے نجات دے دے۔ تینوں نے اپنی بات رکھی۔ جب تیسرے کی باری آئی تو اس نے یہ کہا کہ اللہ، میں اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں لے کے نکلا ہوا تھا، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، بکریاں کہیں میں دور جنگل میں لے گیا، تو جب واپسی پہ آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بھوکے تھے، میری بیوی اہلیہ بھوکی تھی۔ میں نے ان بکریوں کا دودھ نکالا اور نکال کے ایک پیالے میں لا کے ماں باپ کے پاس پہنچا تو دونوں سوئے ہوئے تھے۔ اللہ، میں ان کے سرہانے ساری رات کھڑا رہا، جب وہ اٹھے میں نے انہیں دودھ پیش کیا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پیش کیا۔ اللہ، یہ فقط میں نے تیری رضا کے لیے ایک کام کیا تھا، اللہ تو اس سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پتھر ہٹ گیا، انہیں نجات مل گئی۔ در حقیقت ادھر ادھر بھٹکتے ہو، ولی ڈھونڈتے ہو، اللہ کے عظیم ولی آپ کے گھر میں موجود ہیں، ان سے دعائیں کیا کریں، ان کی خدمتیں کیا کریں۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ